जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? फ्रैंकली हमने तो पूरी कोशिश की, हमने बड़ी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं है। फ्रैंकली जब पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा। दोनों वज़रा की गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों के जिम्मेदार हम हैं। तासुर दिया जा रहा है पार्टी और हुकूमत हमारी वजह से नाकाम हो रही है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना ही हिस्सा है। फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो नरमी का तासुर जाएगा। कर्जे हमने 5 सालों में 10,000 अरब का कर्जा लिया। इस हुकूमत ने 2.25 सालों में 10,000 अरब का कर्जा लिया। आप अखराजात पे काबू नहीं पा सके, आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके। तारीख का सबसे बड़ा खसारा है और उससे आप कर्जा लेके पूरा कर रहे हैं, जो एक लाल बत्ती जलाने के लिए काफी। नून लीग के एहसन इकबाल की हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में कहा मुल्क में गवर्नेंस का शदीद बहरान है, हुकूमत की कोई समत नहीं। हमने मईशत को 5 साल में संभाला, इन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दिया। तारीख का सबसे बड़ा खसारा कर्जे लेकर पूरा किया जा रहा है। नून लीग ने 5 साल में 10,000 अरब का कर्ज लिया। मौजूदा हुकूमत ने 2.25 साल में इतना कर्ज ले लिया, लेकिन कहीं एक ईंट नहीं लगाई। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में कमी का कहा, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? टिड्डियों के हमले में ज़राअत को नुकसान पहुंचा। 10 करोड़ का स्प्रे वक्त पर होता तो 800 अरब का नुकसान न होता। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कोरोना से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के अखराजात क्या थे, इससे कबल वज़राए आज़म के अखराजात क्या थे, सब देखें। दुनिया के कई ममालिक की मईशत बनती जा रही है। इन हालात में हुकूमत ने अहम इकदामात उठाए। गुज़श्ता 9 माह में 17% टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया। इम्पोर्ट 40 खरब से 20 खरब पर आ गई है। सवाल रेंटल पावर रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और शौकत तरीन को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्ज़िमान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम था। मुल्ज़िमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरखास्तें दायर की थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ की नैब तलबी का नोटिस नैब न्याजी गठजोड़ की मिसाल है। हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से हुकूमती नाकामियां छुप नहीं सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। टाइगर फोर्स के रजाकारों से बातचीत में कहा, अगर लोगों ने एसओपीज पर अमल नहीं किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। लोगों को ये बताना होगा कि एसओपीज पर अमल कराना जरूरी है और मुल्क में रजाकारों के जरिए ही एसओपीज पर अमल दरामद कराया गया है। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से मजीद 148 अफराद का इंतकाल। मजीद 4044 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 3903 और कोरोना मरीजों की तादाद 1,92,970 हो गई। अब तक 81,000 से ज्यादा अफराद मुहलिक वायरस को शिकस्त दे चुके। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कोरोना से सेहतियाब, टेस्ट मंफी आ गया, आज अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ का कहना है कि कल से तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी है।
کل سے 30 جون تک 270 پروازوں سے 40 سے 45 ہزار پاکستانی وطن واپس آئیں گے. ہفتے سے پاکستان سے باہر جانے والے مسافروں کی اسکریننگ بھی کی جائے گی. پشاور ہائی کورٹ کا پولیس کے شہری کو برہنہ کر کے تشدد کا نوٹس. آئی جی کے پی کے ڈاکٹر ثناء اللہ اور سی سی پی او عدالت میں پیش. عدالت نے ریمارکس دیے آپ لوگوں نے اب نارمل لوگوں کو ایس ایچ او بنایا ہے. ایس ایچ او بنانے سے پہلے ٹیسٹ کیا کریں کہ ذہنی توازن ٹھیک ہے یا نہیں. آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا ایس ایچ او اور پولیس اہلکاروں کو معطل کیا ہے, ایس ایس پی آپریشن کو بھی ہٹا دیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے انکوائری کریں, کسی کو مت چھوڑیں, واقعے میں جو بھی ملوث ہو سخت سزا دیں. گزشتہ روز پولیس کے شہری کو برہنہ کر کے تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. کراچی میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی. گھنٹوں بجلی غائب رہنے سے پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی. سندھ اسمبلی اجلاس کے دوران بھی بجلی غائب. ترجمان کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ وفاق کی جانب سے فرنس آئل اور گیس کی عدم فراہمی کو قرار دے دیا. سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کو گیس کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں کی. سپلائی 50 ملین مکعب فٹ سے بڑھا کر 240 ملین مکعب فٹ دی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنتھیا ڈی ریچی کو ملک بدر کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس اطہر من اللہ کل سماعت کریں گے. سنتھیا ریچی کا ملک بدری کی درخواست پر کہنا ہے کہ بلاول نے کارکنوں کو انہیں ہراساں کرنے, ملک بدری کی دھمکیاں دینے اور ایف آئی آر درج کرانے کی اجازت دی. کیا بلاول متاثرہ خاتون سے یہی سلوک کر سکتے ہیں کہ اس کی آواز ہی دبا دیں؟ کم از کم غیر جانبدارانہ تحقیقات تو ہونے دیں. پاک بھارت سرحد آج سے 3 دن کے لیے کھول دی گئی. پاکستان میں پھنسے بھارتی شہریوں کی وطن واپسی شروع ہو گئی. لاک ڈاؤن کے باعث 748 بھارتی شہری پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. سوپور میں محاصرے کی آڑ میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. قابض بھارتی فوج نے بڈگام سے 6 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا. پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ جاری. وائرس سے متاثر اور انتقال کرنے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے روز کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. ملک کے مختلف شہروں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد کا کیا تخمینہ ہے؟ آپ بھی جیو نیوز کی ویب سائٹ پر جا کر کیلکولیٹر سے اپنے علاقے میں کورونا مریضوں کی ممکنہ تعداد کے بارے میں جان سکتے ہیں. یہ جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ geo.tv. دنیا بھر میں کورونا سے 4,85,000 سے زائد اموات, 95,35,000 سے زائد افراد بیمار. امریکہ میں ایک دن میں 39,000 نئے کیسز. نیو یارک نیو جرسی میں آنے والوں کو 14 روز قرنطینہ میں گزارنے کی ہدایت. بھارت میں ایک دن میں تقریباً 17,000 نئے کورونا کیسز رپورٹ. مریضوں کی تعداد 4,73,000 سے تجاوز کر گئی. آسٹریلیا میں 2 ماہ کے دوران ایک دن میں سب سے زیادہ 33 کورونا کیسز رپورٹ. بیلجیم میں 1 جولائی سے سوئمنگ پولز, پارکس اور اسپورٹس ہال کھولنے کا اعلان. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو میڈیا کی آواز دبانے کے مترادف قرار دے دیا. میر شکیل الرحمان کے خلاف انتقامی کارروائی کا سلسلہ بند کر کے انہیں فوری رہا کرنے کا مطالبہ. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آج میر شکیل الرحمان پابند سلاسل ہیں. جنگ اور جیو تو آپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے. کل یہ ادارہ ٹھیک تھا, آج غلط ہو گیا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 104 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری, روزنامہ جنگ, دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج. لاہور میں بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی. پنجاب, خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں بارش سے موسم بہتر ہو گیا.
کراچی میں کل سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان. موجودہ ملک کا گرم ترین علاقہ درجہ حرارت 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. نوکنڈی 46, سبی نواب شاہ دادو 45, تربت 43, کراچی اور کوئٹہ 39, لاہور 37 اور پشاور میں 33 ڈگری ریکارڈ. جموں میں پارہ 39, سری نگر 32 اور لیہ میں 23 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لاہور کے مقامی ہوٹل میں قومی کرکٹرز اور آفیشلز کے دوسری بار کورونا ٹیسٹ. پہلا ٹیسٹ منفی آنے والے 18 کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کے ٹیسٹ کیے گئے. پہلا ٹیسٹ مثبت آنے والے 10 کھلاڑیوں اور ایک آفیشل کا دوسرا کورونا ٹیسٹ کل ہوگا. پاکستانی اسکواڈ 28 جون کو خصوصی پرواز سے انگلینڈ روانہ ہوگا. Oh, here's Salah to get the second and the 100 up. Van Aanholt couldn't defend that and Mo Salah was in behind. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے کرسٹل پیلس کو 4-0 سے ہرا دیا. 30 سال بعد جیتنے کی پوزیشن مل گئی. اسپینش فٹ بال لیگ میں ریال میڈرڈ مایورکا کو 2-0 سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر آ گئی. جذبات کی کہکشاں، اسٹار کاسٹ اور جاندار کہانی سے ناظرین کو اپنے شہر میں گرفتار کرنے والی 7 اسٹار انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل بندھے ایک ڈور سے انٹرٹینمنٹ کی نمبر 1 اسکرین پر جلوہ گر ہونے والی ہے. آج سے ہر جمعرات کی شب 8 بجے صرف جیو پر. اور کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن کا انداز اور آواز مداح آج بھی نہیں بھولے. مقبول سنگر کو دنیا سے گئے 11 برس بیت گئے.